अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है झल्ला दूल्हा। 2-3 दिन गुज़रे, मेरे बड़े बेटे ने एक ख़बर सुनाई कि एक जवान औरत रात के वक्त बसों के अड्डे पर उतरी और जिस मोहल्ले में उसे जाना था उसने किसी से रास्ता पूछा। 2 आदमी उसे ये झांसा देकर अपने साथ ले गए कि वो मोहल्ला करीब है और वो दोनों उधर ही जा रहे हैं। औरत उनके साथ चल पड़ी और दोनों आदमी उसे एक मकान में ले गए और उसकी आबरू रेज़ी की और फिर उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले मैं ऐसी खबरें भी पढ़ चुका हूँ कि शहर में कहीं कोई अकेली औरत जाती देखी तो उसे पकड़कर बेआबरू कर दिया गया। पिछले महीने लाहौर की एक ख़बर पड़ी थी कि अमीर ख़ानदानों के नौजवान शाम को कारों में घूमते फिरते और भिखारी और मज़दूरी करने वाली नौजवान लड़कियों को कोठियों में काम दिलाने का धोखा देकर कारों में बिठा लेते हैं और कहीं ले जाकर उनकी आबरू रेज़ी करते हैं। अब मेरे बेटे ने मुझे एक औरत की बेहुरमती की ख़बर सुनाई तो मेरा जहन बहुत दूर पीछे चला गया जब हम नौजवान हुआ करते थे। एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की हमें ऐसे वीराने में मिली थी जहां हम जैसे मगज़ फिरे ही जा सकते थे। वहां से कोई रास्ता नहीं गुज़रता था और मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मेरे इलाके के वीराने ऐसे हैं कि ऊंट और हाथी इधर उधर हो जाएं तो पता नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। मैं शायद ऐसी ही लड़की की एक कहानी पहले भी सुना चुका हूँ। अब ये वाक़या याद आ गया है। उस रोज़ हमें बड़ी दूर के शिकार पर जाना था। अगर मैं कहूँ कि वो जगह 14-15 मील दूर थी तो आज की नस्ल हंसेगी कि इस फासले को मैं बड़ी दूर कह रहा हूँ। हमारे पास उस वक्त जीपें और स्कूटर नहीं थे, हम पैदल जाया करते थे। हमारा इलाका ऐसा है कि 1 मील 5 मील के बराबर होता है। कभी आप घाटी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, कहीं आप बरसाती नदी नाले के खुश्क पाट में से गुज़र रहे हैं जहां पाँव रेत में धंसते हैं। अगर हमारी माँओं को पता चल जाता कि हम भेड़ियों के शिकार को जा रहे हैं तो वो हमारा घेराव कर लेती, पथराव भी करती। वो जब गालियों का फायर खोलती थीं तो हमारे बाप भी इधर उधर आड़ में हो जाया करते थे। उन मूसलाधार गालियों में हमारे कुत्ते हमारी माँओं को इस तरह रहम तलब नज़रों से देखते थे जैसे कह रहे हों, हम तो बेकसूर हैं ना, ये हमें ज़ंजीरों में बांध कर साथ ले जाते हैं। हमारी माँओं से हमारे कुत्ते भी डरा करते थे। मैंने आपको अपनी कहानियों में बताया है कि हमारे इलाके में कहीं कहीं भेड़िए हुआ करते थे। उन्हें हम अपनी ज़ुबान में भग्याड़ कहा करते थे। रात को कभी दूर से भेड़िए की आवाज़ आया करती थी। उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि पैदल सफ़र करने वालों के लिए ख़तरा बनते। एक रोज़ किसी गांव का एक आदमी कहीं जाते हमारे गांव में हुक्के का कश लगाने के लिए रुका। उसे हुक्का और पानी पिलाया गया। उसने बताया कि उसका गांव ऐसी जगह है जहां इर्द गिर्द खड्ड हैं और करीब से एक बरसाती नदी यानी कस्सी भी गुज़रती है। उसके किनारे दीवारों की तरह ऊंचे हैं। मट्टी की ऐसी दीवारों को हम अपनी ज़ुबान में दंदियाँ कहा करते थे। उनमें एक जगह पानी मार का रास्ता था। यूँ समझें कि ये एक गार का दहाना था जो बहुत दूर अंदर को चली गई थी। ऐसी गारें मेरी जवानी के वक्त आम नज़र आती थी। उस आदमी ने बताया कि उसके गांव के करीब कहीं से 2 भेड़िए आ गए हैं। एक शाम एक आदमी, एक भैंस, 2 बकरियां और 2 बैल वापस घर ला रहा था। सूरज गुरूब होने को था, इसलिए वो फासला कम करने के लिए बरसाती नदी में से गुज़रा। उन दिनों नदी खुश्क थी, मवेशी आगे जा रहे थे। अचानक 2 भेड़िए नदी के बुलंद किनारे से निकले और मवेशियों पर झपट पड़े। मवेशी भाग उठे और बिखर गए। भेड़िए एक बकरी के पीछे गए और उसे पकड़ लिया। मवेशियों का मालिक भी भाग गया। उसने गांव में जाकर सबको बताया कि उसके मवेशी खुद ही भाग दौड़ कर घर पहुंच गए। उनमें दूध वाली एक बकरी नहीं थी। सुबह गांव के चंद आदमियों ने वहां जाकर देखा, नदी में जहां पानी मार का धाना था वहां बची खुची बकरी पड़ी थी। 4-5 दिनों बाद 3 शुतरबान इधर से गुजरे।
ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بھیڑیے انسان پر اور اونٹ جیسے بڑے جانور پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ دو بھیڑیے اچانک نکلے اور کتے کی طرف گئے جو شتربانوں اور اونٹوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کتا لڑاکا یا شکاری نہیں تھا، ورنہ مقابلہ کرتا۔ وہ بھاگ نکلا۔ بھیڑیے اس کے پیچھے گئے۔ انہوں نے کتے کو زیادہ دور نہ جانے دیا، اسے پکڑا اور بھنبھوڑ کر مار ڈالا۔ شتربان دور کھڑے دیکھتے رہے۔ ایک بھیڑیے نے مرے ہوئے کتے کو منہ میں لیا اور اسے گھسیٹ کر دندی کے غار کے سامنے جا پھینکا، پھر دونوں اسے کھانے بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے ہمارے گاؤں میں جو رکا ہوا تھا بتایا کہ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھیڑیوں کو کوئی شکار نہیں ملتا، اس لیے رات کو گاؤں کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن گاؤں میں رکھوالی کرنے والے 3 خونخوار کتے انہیں بھیڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے اس آدمی سے اس کے گاؤں کا نام اور راستہ پوچھ لیا۔ ہم دوسرے دن ان بھیڑیوں کے شکار کو روانہ نہ ہو سکے کیونکہ گاؤں میں ایک عورت مر گئی تھی۔ ہم اس کے کفن دفن کے انتظام میں لگ گئے۔ ماتم کے فوراً بعد شکار پر جانا مناسب نہ سمجھا۔ ہم چوتھے دن روانہ ہوئے، لیکن پوری پارٹی ساتھ نہیں تھی۔ ہم 4 لڑکے اور 4 ہی کتے تھے۔ چاروں شکار کے ماہر اور خونخوار تھے۔ ماؤں کی گالیوں اور باپوں اور دادوں کی مسکراہٹوں نے ہمیں رخصت کیا۔ ہم حسب معمول پیدل جا رہے تھے۔ ہمیں 14-15 میل دور جانا تھا۔ ہم اگر سیدھے راستے سے جاتے، یعنی وہ راستہ اختیار کرتے جو اس گاؤں کی طرف جاتا تھا، تو راستہ لمبا ہو جاتا۔ ہم کھڈ اور نالے پھلانگتے گئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم شکاری تو تھے، لیکن شکار کے متعلق اتنے سنجیدہ نہیں تھے کہ جہاں جانے کا ارادہ کیا وہیں پہنچے اور جس شکار کے پیچھے جانے کا ارادہ تھا اسی کے پیچھے جائیں۔ جاتے جاتے ہمیں ہمارے راستے میں کوئی اور دلچسپی مل جاتی تو ہم اس میں مگن ہو جاتے۔ صرف یہ خیال رکھتے تھے کہ دلچسپی مردوں والی ہو۔ بیٹھ کر گپ مارنے کو یا تاش کھیلنے کو ہم گناہ سمجھتے تھے۔ ہمیں شکار کے اصول اور طور طریقے جو میں نے بہت بعد میں کتابوں میں پڑھے اور سنے تھے معلوم ہی نہیں تھے۔ طور تو مجھے اب بھی معلوم نہیں، طریقے ہم اپنے اختیار کیا کرتے تھے۔ اس روز ہم 2 بھیڑیوں کو مارنے جا رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بھیڑیوں کو ان کی کچھار سے باہر کس طرح نکالا جاتا ہے اور ان پر کتے کس طرح چھوڑے جاتے ہیں۔ راستے میں ہمیں بڑی خوفناک دلچسپی مل گئی۔ ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 100 گز دور سے ایک اونٹ زمین سے ابھرا اور بہت تیز دوڑتا ہماری طرف آیا۔ کتے ہم سے آگے تھے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ اونٹ مست معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ ہر طرف سڑکیں نہیں لے جائی جا سکتی۔ اس وقت تو کچی پگڈنڈیاں تھیں۔ زمین کھڈ، نالوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کی تھی، اس لیے وہاں کی ٹرانسپورٹ اونٹ تھے اور گدھے۔ ایک ایک شتربان کے کئی اونٹ ہوتے تھے۔ ان اونٹوں میں کبھی کبھار کوئی اونٹ مستی میں آ جاتا تھا۔ اس کی حالت باولے کتے جیسی ہو جاتی تھی، ہر کسی کو کاٹتا تھا، اپنے مالک کا بھی دشمن ہو جاتا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ گرتی تھی جو اس کی بدمستی کی نشانی تھی۔ یہ اونٹ جو گھاٹی چڑھ کر ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا مست معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے بڑی خصیلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ہمارے ایک کتے کی طرف دوڑا، کتا اس کے مقابلے میں آ گیا۔ دوسرے کتوں نے دیکھا تو وہ بھی اونٹ پر حملہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد دوڑنے لگے۔ ہمیں دور سے آوازیں سنائی دیں، آگے نہ ہونا، اونٹ مست ہے، کتوں کو ہٹا لو۔ ادھر دیکھا، 3 آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے دوڑے آ رہے تھے۔ اونٹ انہی کا تھا۔ ہم کتوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیں خطرہ نظر آیا۔ اونٹ رک کر اور منہ نیچے کر کے کتوں سے نہ صرف بچنے کی بلکہ کتوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکتوں میں اب قہر اور غضب بھر گیا تھا۔ کتے بھی غصے میں آ گئے تھے۔ ایک کتا اونٹ کی زد میں آ گیا۔ اونٹ نے اس کی دم منہ میں لے لی اور اسے اٹھا کر اوپر لے گیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ باقی کتے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اچھل اچھل کر اونٹ کی ٹانگوں پر منہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس کتے کو اونٹ نے پٹخ دیا تھا وہ تو اونٹ پر اتنا اچھلتا تھا جیسے اس کی گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا۔
शुतरबान भी आ गए थे। उनके पास एक रस्सा था, एक के पास कोई 8 गज लंबा और 2 इंच मोटा बांस का टुकड़ा था जो एक तरफ से खुला और दूसरी तरफ से बंद था। उसमें उन्होंने अपनी बनाई हुई कोई दवाई डाल रखी थी। वो इस कोशिश में थे कि ऊँट को गिरा लें और बांस के इस नले से उसके हलक में दवाई उंडेल दें। ऐसी दवाई में सब्ज़ धनिया रगड़ कर डालते हैं। ये बदमस्त जानवर को ठंडा कर देता है। शुतरबान ऊँट को रोकने और हम कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऊँट अकेला सबका मुकाबला कर रहा था। इस अफरा तफरी और भाग दौड़ में हमारा एक दोस्त अफजल ऊँट के सामने आ गया और ऊँट ने उसे पकड़ने के लिए मुंह उसकी तरफ किया। अफजल भाग उठा, ऊँट उसके पीछे दौड़ा। आपको शायद मालूम हो कि ऊँट घोड़े की रफ्तार से दौड़ता है। ये तो मस्त ऊँट था। उसकी रफ्तार ने हमें हैरान कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अफजल ऊँट से बच जाएगा। कुत्ते ऊँट के साथ साथ दौड़े जा रहे थे। हम और शुतरबान ऊँट की रफ्तार से नहीं दौड़ सकते थे। कुत्ते ऊँट की टांगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें अफजल का बूली भी था जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर कुत्ता था। उसने ऊँट की अगली टांग पर मुंह डाल दिया, लेकिन दौड़ते ऊँट ने उसे इस तरह दूर फेंक दिया जिस तरह फुटबॉल को किक लगाई जाती है। हम चारों दोस्तों की परेशानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफजल जैसा खूबसूरत नौजवान और हमारा बड़ा ही प्यारा और ज़िंदा दिल दोस्त हमारे सामने मौत के मुंह में जा रहा था। अफजल फुर्तीला था। हम ऊँट के पीछे दौड़े जा रहे थे। हमारे एक और दोस्त शहबाज ने चिल्ला कर कहा, अच्छू फ़ौरन मुड़ो। अफजल फ़ौरन दाएं को मुड़ा। हम ये देखकर हैरान रह गए कि ऊँट भी उसी तेज़ी से मुड़ा और उसने अफजल का ताक़ुब न छोड़ा। हमने आगे होकर ऊँट को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऊँट इतनी तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र गया जैसे बस पूरी रफ्तार से गुज़र गई हो। अफजल और ऊँट के दरमियान फ़ासला 8-10 कदमों का रह गया था। अफजल आखिर इतनी तेज़ कब तक दौड़ सकता था, लेकिन उसने दिमाग हाजिर रखा और ऐसी सिमत रुख कर लिया जिधर एक और ख़तरा था। मैंने आपको अपनी कहानियों में कई बार बताया है कि हमारे इलाके में ऐसी जगह आम हैं कि आप चले जा रहे हैं और आगे ज़मीन ख़त्म हो जाती है। अपने आप को आप कई मंजिला ऊंचे मकान की मुंडेर पर खड़ा पाते हैं। ये एक दीवार यानी दंदी होती है जिसकी बुलंदी 150 फुट से कुछ कम या ज़्यादा होती है। उसके नीचे वीरान और बंजर ज़मीन होगी या बरसाती नदी नाला होगा। अफजल जिधर जा रहा था उधर नीचे बरसाती नाला था। शुतरबानों को मालूम था कि आगे बड़ी ऊंची दंदी है, जहां से अफजल गिरा तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। इन दंदियों में एक ख़तरा और भी होता है। चूँकि ये मिट्टी की दीवारें होती हैं, इसलिए इनके तोदे भी होते हैं जो उनका हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन ज़रा से धक्के से कोई ढीला अलग होकर गिर पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं कि किसी ने दंदी के दामन से मिट्टी खोदी और ऊपर से कई मन वज़नी तोदा आ गिरा और उसके नीचे दबकर यकीनी मौत हो जाती है। अफजल उधर जा रहा था। शुतरबानों ने चिल्ला कर कहा, आगे ना जाना ओए, आगे ना जाना। लेकिन वो जगह दूर नहीं थी। अफजल आगे चला गया था। हम सब चिल्लाने लगे, लेकिन अफजल तक जैसे हमारी आवाज़ें पहुंच ही नहीं रही थी। ज़िंदगी और मौत में पूरे 1 मिनट का भी वक्फा नहीं रह गया था। अफजल ज़िंदगी के आखिरी कदम तक जा पहुंचा और वहाँ से वो यकलख्त बाएं को मुड़ गया। उसका पाँव फिसला, उसका एक हाथ ज़मीन पर जा लगा, लेकिन वो संभल गया। ऊँट की रफ्तार और तेज़ हो गई थी। हमने बाद में देखा कि अफजल दंदी के ऐन किनारे से मुड़ा था। ऊँट सीधा चला गया और फिर मुड़ा, लेकिन वो चूँकि बड़ा जानवर था, उसका अगला कदम किनारे से आगे जा पड़ा था जहाँ कुछ भी नहीं था। पलक झपकते ऊँट गायब हो गया, जैसे उसे ज़मीन ने निगल लिया। अफजल ने पीछे देखा, ऊँट उसे नज़र न आया। वो गिर पड़ा और लेट गया। उसने दोनों हाथ हिंदुओं की तरह जोड़कर आसमान की तरफ किए। हम दौड़कर उस तक पहुँचे। उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा था, सांसें मिल नहीं रही थी, लेकिन वो हंस रहा था।
कुत्ते दंदी के ऊपर खड़े नीचे देखते और भौंकते थे। हमने जाकर देखा, ऊँट एक पहलू पर पड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। इतनी बुलंदी से गिरकर एक तो उसकी मस्ती हवा हो गई थी और दूसरे उसकी कोई कल सीधी हो गई थी जो उसे उठने नहीं दे रही थी। शुतरबान नीचे चले गए। हमने जब देखा कि अफसल बिल्कुल ठीक है तो हम भी कुछ दूर जाकर नीचे गए और ऊँट को देखा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और पिछली टांग की हड्डी इस तरह टूटी थी कि एक टूटा हुआ सिरा खाल फाड़ कर बाहर निकल आया। शुतरबान कहते थे कि उसे अंदरूनी चोट भी आई है जिससे वो जानवर नहीं हो सकेगा और जब ये मर जाएगा तो उसकी खाल उतार कर ले जाएंगे। चनाचा वो भागते चोर की लंगोटी उतारने के लिए वहीं बैठ गए। हम ज़रा सस्ताने के लिए उनके पास बैठ गए। कुत्ते अब भी ऊँट पर भौंकते थे, लेकिन हमारे इशारों पर वो समझ गए कि दुश्मन अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। शुतरबान हमारे कुत्तों की तारीफ़ें करने लगे। हमने उन्हें बताया कि ये शिकारी कुत्ते हैं और हम 2 भेड़ियों को कुत्तों से मरवाने जा रहे। हमने कहा कि ये 2 भेड़िए मवेशियों पर हमला करते हैं और ये दिन ब दिन फलां गांव के लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं। वो भेड़िए तो मारे जा चुके, एक शुतरबान ने कहा। उन्हें कल सुबह एक सूबेदार ने 2 नाली बंदूक से मारा है। वो किसी और गांव का रहने वाला है और छुट्टी आया हुआ है। उसे उन भेड़ियों का पता चला तो सुबह सुबह उस गांव में आ गया जिसके आसपास रात को भेड़िए आया करते थे। उसे वो जगह दिखाई गई जहां एक गुफ़ है, एक बकरी की सिरी और हड्डियाँ उस गुफ़ के आगे अभी तक पड़ी थी। भेड़ियों ने हमारे शुतरबानों का कुत्ता भी खा लिया था। सूबेदार ने दंदी में पानी मार की वो गुफ़ देखी तो उसने गांव वालों से कहा कि वो एक भेड़ या बकरी ले आए और गुफ़ के सामने 10-12 कदम दूर बांध दे। उन्होंने बताया कि बकरी के एक बच्चे को ले आए और खुश्क नदी में बांध दिया। सूबेदार दंदी पर चढ़ गया जिसमें गुफ़ थी। दंदी के दरमियान में ही उसे बैठने को जगह मिल गई। वहाँ बहुत बड़ा एक तोदा था। सूबेदार उसके साथ लगकर बैठ गया। उसने लोगों से कहा कि वहाँ से दूर चले जाए। लोगों के हटने की देर थी कि दोनों भेड़िए बाहर निकल आए। बकरी के बच्चे ने शायद भेड़ियों की बू पाकर पहले ही ममियाना शुरू कर दिया था। भेड़िए उसकी आवाज़ पर जल्दी निकले होंगे। वो अनाड़ी मालूम होते थे। दोनों एक दूसरे के पहलू से लगे आहिस्ता आहिस्ता बकरी के बच्चे की तरफ जा रहे थे। उन्हें मालूम ना था कि ऊपर मार्शल लॉ बैठा हुआ है। फासला बड़ा थोड़ा था। सूबेदार ने यके बाद दीगरे दोनों नालियों के कारतूस फायर कर दिए। दोनों भेड़िए कुछ देर तड़पे और मर गए। हमारा शिकार मारा जा चुका था। दोस्तों ने कहा कि चलो मरे हुए भेड़िए देख आते हैं। वो गांव अभी कमोबेश 4 मील दूर था। शुतरबानों ने बताया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बेशक इधर से गांव करीब पड़ेगा, लेकिन इलाका बहुत ख़राब है। हम इससे पहले इधर कभी नहीं आए थे। उन्होंने बताया कि टीले और घाटियाँ बहुत हैं और खड्ड नाले ज़्यादा हैं। वो कहते थे कि ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हम थक कर चूर हो जाएंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि थक कर चूर होने का शौक़ ही हमें इन खड्ड नालों और घाटियों में ले आता है। शिकार कुत्ते खाते, हम तो घर से लाए हुए पराठे खाकर और पसीना बहाकर वापस चले जाते हैं। हम इसी दुश्वार और थका देने वाले इलाके से गुज़रने के लिए चल पड़े। हमारा इरादा शिकार खेलने का भी था। कोई 2 मील गए होंगे कि हम एक घाटी उतर रहे थे। हम ऐसी जगह उतर गए जहाँ मट्टी के टीले बहुत चौड़े और गोल सतूनों की तरह खड़े थे। नीचे और ऊपर दरख्त भी थे। शहबाज ने एक तरफ देखते हुए कहा कि उसे ऐसे लगाए जैसे एक औरत हमें देखकर उधर छुप गई है। हम हैरान न हुए क्योंकि इससे पहले हमारे साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके थे। हम और तेज़ चल पड़े। अगर वो वाकई औरत थी तो ज़रूर कोई बात थी। ये गुज़रगाह नहीं थी, करीब कोई गांव भी नहीं था। हमें तवक्को थी कि कोई आदमी भी होगा। हम चलते गए। अब वो मुझे नज़र आई। वो जवान लड़की मालूम होती थी। उसने एक टीले की ओट से हमें देखा और फिर टीले की ओट में हो गई। मैंने सबको बताया। हम चारों दोस्त बिखर कर टीलों के दरमियान से गुज़रते उस
اس طرح آگے بڑھنے لگے کہ وہ جو کوئی بھی ہو اسے گھیر لیا جائے۔ وہ ایک بار پھر دکھائی دی، اب ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی، وہ بھاگی جا رہی تھی۔ ہم نے اسے رکنے کو نہ کہا کیونکہ خیال یہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہو اور یہ لوگ ادھر سے گزر رہے ہوں اور کہیں سستانے بیٹھ گئے ہوں۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے جاتے رہے۔ وہ ایک بڑے ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی۔ ہم اور تیز ہو گئے، وہ پھر دکھائی دی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، ہمارے ایک دوست نے کہا۔ اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس طرف گئے جدھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ ہمیں صاف نظر آ گئی۔ وہ رکی، اس کا منہ ہماری طرف تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جس کے دائیں اور بائیں مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں اور کوئی 20-22 قدم آگے یہ جگہ بند ہو گئی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے بند گلی تھی۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ یہ آگے سے بند ہے، ورنہ وہ اس میں داخل نہ ہوتی۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت۔ کپڑوں سے وہ غریب لگتی تھی۔ اگر اس نے شہری اور فیشنی لباس پہنا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کہتا کہ وہ دیہاتن ہے۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ ہم جوں جوں اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی جاتی اور خوف سے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آتے جا رہے تھے۔ وہ پچھلی دیوار کے ساتھ جا لگی اور ایک طرف سرکنے لگی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی الٹی طرف اپنے منہ پر رکھ لی اور خوف سے کانپتے ہوئے بولی، میں اکیلی ہوں، خدا سے ڈرو، مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہوا ہے، تم چار ہو، تمہیں اپنے اللہ کا واسطہ مجھے جان سے مار دو۔ بڑا ہی خوبصورت شکار تھا۔ ہم چاروں جوان تھے۔ ہمیں مائیں غصے میں آ کر کہا کرتی تھیں، تمہاری جوانی پھٹی جا رہی ہے، خدا سے ڈرو اور ان کتوں کی یاری چھوڑ دو۔ یہ غلط نہیں تھا، ہماری جوانی پھٹی جا رہی تھی اور اس ویرانے میں اس لڑکی کا شور و غوغا سننے والا کوئی نہ تھا، لیکن ہم کاروں والوں کے بیٹے نہیں تھے۔ مت ڈرو لڑکی، شہباز نے کہا، ہماری نیت پر شک نہ کرو، آگے آؤ اور بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ تم چلے جاؤ، اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے یہیں رہنے دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہم اس کے قریب جا رکے۔ اب تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے نہ بتایا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کوئی ٹونا کرنے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے علاقے کے پیر اور عامل جو عموماً شاہ جی کہلاتے ہیں، آج بھی لوگوں کو، خصوصاً عورتوں کو، عجیب و غریب ٹونے بتایا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خشک نالے کے کسی خاص مقام پر کیے جاتے ہیں یا ایسے ویرانے میں جہاں ہم اس لڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کوئی ٹونا کرنے آئی ہے تو اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، تم سب چلے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا، بتا دو یہاں کیا کرنے آئی ہو تو ہم چلے جائیں گے۔ گھر سے بھاگ آئی ہو؟ نہیں، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ تم چلے جاؤ، اس کی تلاشی لو یارو، افضل نے کہا، کسی کی نوکرانی لگتی ہے، چوری کر کے بھاگی ہے، لے لو تلاشی میری، میں کسی کی نوکرانی نہیں، میں تو خود لٹ گئی ہوں۔ شہباز کو ہم اپنا لیڈر سمجھا کرتے تھے، اس میں تھوڑی سی عقل ہم سے زیادہ تھی۔ آج میرے دوستوں میں صرف شہباز زندہ رہ گیا ہے۔ اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ 2 قدم آگے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی کبھی قبرستان لے جاتا ہوں اور ہم اپنے دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے ہیں۔ شہباز نے اسے کہا، دیکھو لڑکی، ہم مرد ہیں، ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اکیلی لڑکی کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو تو ہم تمہیں اٹھا کر اپنے گاؤں لے جائیں گے اور تمہارے وارثوں کو ڈھونڈ کر تمہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ لڑکی کی حرکتوں اور باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مظلوم ہے اور ظالموں کے ڈر سے بولتی نہیں۔ اگر وہ پاگل ہوتی تو پتہ چل جاتا، پاگل اس طرح باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ آخر دیہاتن تھی اور اکیلی، ہم 4 تھے۔ ہم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ سچی بات بتائے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کا نام اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ اوپر چلے جہاں اسے یہ شک نہ رہے کہ وہ ایک کھڈ میں 4 آدمیوں کے ساتھ اکیلی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ اوپر جا کر ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔
ہم نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، چادر بچھائی اور اپنے اپنے پراٹھے اکٹھے رکھ دیے۔ لڑکی اتنی بھوکی تھی کہ لپک کر ایک پراٹھا اٹھا لیا۔ ہم نے ابھی 2-4 لقمے کھائے تھے کہ وہ پورا پراٹھا کھا گئی اور ایک اور اٹھا لیا۔ اگر تم مجھے میرے گاؤں لے گئے تو میرا چچا مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کھانا کھا کر کہا، میں ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے بے آبرو کر کے چلا گیا ہے، اس نے جواب دیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں کل کی آدھی رات، سارا دن، ایک اور رات یہیں گزاری ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تمہاری شادی تو نہیں ہوئی نا؟ 7-8 مہینے ہوئے شادی ہو گئی تھی۔ وہ مر گیا ہے یا خاوند کو چھوڑ کر بھاگی ہو؟ اس نے خاوند کو گالی دے کر کہا، زندہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بیتی وہ اس نے سنا دی۔ وہ معمولی سے ایک کسان کی بیٹی تھی، 10-11 سال کی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ 1.5-2 سال بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 14-15 سال تھی۔ اب لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی۔ ان دونوں کو چچا نے اپنے گھر رکھ لیا اور ان سے نوکروں کی طرح کام لینے لگا۔ دیہات میں تو ہر کوئی نوکر ہی ہوتا ہے، محنت کر کے روزی ملتی ہے، ان کی ضرورت پیٹ تک محدود ہوتی ہے۔ چچا اور چچی کا سلوک برا نہیں تھا، لیکن لڑکی جب جوان ہوئی تو چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ بیٹا ضرورت سے زیادہ تندرست تھا، شکل و صورت بھی اچھی، لیکن دماغی لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ لوگ اسے جھلا کہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی صحیح باتیں کرتا تھا، لیکن زیادہ تر پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر حرکتیں ایسی ہوتی تھیں جیسے وہ 2-3 سال کا بچہ ہو۔ اسے جو کوئی بھی بلاتا تو وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا، پھر سنجیدہ ہو جاتا، پھر ہنسنے لگتا اور دوسری طرف چل پڑتا۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں رہتی تھی، اس نے لڑکی کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ کھانے بیٹھتا تو کھاتا ہی چلا جاتا، پانی بھی مویشیوں کی طرح پیتا تھا۔ ایسے لڑکے کو کون اپنی بیٹی دیتا؟ چچا نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی اتنی خوبصورت لڑکی گھر میں پال لی تھی، اس نے اپنے جھلے بیٹے کو اسی کے ساتھ بیاہ دیا۔ لڑکی نے ہمیں بتایا کہ پہلی رات اس کے دولہا کو زبردستی اس کے کمرے میں داخل کیا گیا، وہ پھر باہر نکل گیا، اسے پھر کمرے میں لائے اور اسے سمجھایا کہ وہ یہیں سوئے گا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا کہ وہ ماں کے پاس سوئے گا۔ اس کی ماں نے لڑکی کے کان میں کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگا لے اور اسے بتائے کہ وہ اس کی دلہن ہے، اور پھر وہ اس کی دلہن بن کر دکھائے۔ لڑکی چالاک نہیں تھی، چالاک اور ہوشیار ہوتی تو چچا کے قبضے میں نہ رہتی، اپنے باپ کی زمین اپنے قبضے میں لے لیتی اور بٹائی پر دے دیتی۔ وہ ہمارے ساتھ جس طرح باتیں کر رہی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ غریب تو تھی، لیکن چوباروں اور مربوں والے ہاتھ جوڑ کر اس کا رشتہ لے لیتے۔ پہلی رات اس نے اور اس کے دولہا کی ماں نے بڑی مشکل سے دولہا کو اس کے کمرے میں بٹھایا۔ ماں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو دولہا نے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ وہ ماں کو آوازیں دیتا تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو دولہا نے بچوں کی طرح کہا، میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا، یہ مجھے چھیڑتی ہے، گندی گندی باتیں کرتی ہے۔ لڑکی نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا کہ وہ یہ پہلا مرد ہے جس کے وہ اتنے قریب ہوئی تھی۔ گاؤں کے خوشحال زمینداروں کے بیٹے اس پر جال پھینکتے رہے، لیکن اس نے کسی کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ اسے پیسے دکھائے گئے، سونے کی انگوٹھیاں دکھائی گئیں، لیکن وہ سب کے لیے چلتی پھرتی لاش بنی رہی، مگر اسے جو خاوند ملا وہ اس کے لیے چلتی پھرتی لاش تھا۔ پہلی رات دولہا میاں نے باقی رات ماں کے ساتھ گزاری اور دلہن روتے روتے سو گئی۔ اس میں یہ احساس بڑا مضبوط تھا کہ عورت صرف اپنے خاوند کی ہوتی ہے۔ پھر دن بھی گزرنے لگے اور راتیں بھی گزرنے لگی۔ اس کا خاوند 7-8 راتیں ماں کے کہنے پر اس کے پاس کچھ دیر رہا، پھر کہہ کے لگاتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پوری رات لڑکی کے ساتھ گزاری، مگر برف کے تودے کی طرح پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا، لیکن لڑکی کی کوششوں کے باوجود وہ مردہ اور برف کا بلاک ہی رہا۔ لڑکی کے وجود میں آگ سی سلگنے لگی اور اسے غصہ آنے لگا۔ 3-4 مہینے گزرے تو سیدھی سادی لڑکی ایسی مجبور ہوئی کہ پہلے کی طرح سیدھی سادی نہ رہی۔ چچا اور چچی جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ رعب سے بات کیا کرتے تھے، اب اس کے آگے جھکے جھکے رہنے لگے۔ اب لڑکی نے ان پر رعب جھاڑنا شروع کر دیا۔
گاؤں والوں نے بھی ان کے خلاف باتیں شروع کر دی تھیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو پاگل کے ساتھ بیاہ کر اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ لڑکی بالکل ہی بدل گئی۔ چپ چاپ رہنے والی لڑکی اب عورتوں میں بیٹھ کر بڑی دلیری سے باتیں کرتی تھی۔ 6-7 مہینے گزر گئے۔ ان کی برادری کا ایک جوان آدمی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدماشی میں بھی منہ مارتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لڑکی بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ دونوں میں پیار و محبت کی باتیں بھی شروع ہو گئیں، لیکن لڑکی نے اسے کہا کہ میں بدکاری کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے خاوند کو زہر دو یا اسے کسی اور طریقے سے ختم کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس آدمی نے یہ تجویز نہ مانی۔ لڑکی نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ گاؤں کی زندگی سے ویسے ہی تنگ ہے، اگر لڑکی تیار ہو تو وہ اسے گھر سے بھگا لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لاہور فوج میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اسے وہاں نوکری دلا دے گا۔ اس طرح اس نے لڑکی کو سبز باغ دکھائے اور اسے گھر سے بھاگنے پر راضی کر لیا۔ لڑکی اپنے پاگل خاوند سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ خاوند زندہ ہو تو طلاق کے بغیر وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک رات وہ گھر سے نکلی، وہ آدمی اس جگہ کھڑا تھا جہاں اس نے کہا تھا۔ دونوں چل پڑے۔ گاؤں سے تقریباً 3 میل دور آ کر اس جوان نے لڑکی کو بدی پر آمادہ کرنا چاہا مگر وہ نہ مانی۔ آدمی نے اسے دبوچ کر گرا لیا۔ اس نے لڑکی کو زبردستی بے آبرو کیا اور کہا کہ وہ واپس گاؤں جا رہا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اسے ساتھ لایا تھا۔ اگر اس نے کسی سے شکایت کی تو وہ کہے گا کہ یہ کسی اور کے ساتھ گئی ہوگی۔ اس طرح دھمکیاں دے کر وہ واپس چلا گیا۔ لڑکی کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی رہی سہی عقل بھی ماری گئی۔ اسے یہ ڈر بھی محسوس ہوا کہ واپس جاتے جاتے بہت سا وقت گزر جائے گا، ہو سکتا ہے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہو کہ وہ گھر سے غائب ہے۔ وہ گھر گئی تو کیا جواب دے گی؟ صدمے اور پکڑے جانے کے ڈر سے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو آدمی اسے دھوکہ دے گیا ہے وہ اسے اور زیادہ بدنام کرے گا۔ دراصل اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے رات وہیں گزار دی۔ دوسرا پورا دن اور ایک اور رات بھی یہیں گزر گئی۔ خوف اور بھوک نے اسے آدھا مار ڈالا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سجاڑ بیابان میں اسے ڈر نہیں لگا؟ ڈرنے کی اور یہ سوچنے کی کہ میں کس طرح اپنے آپ کو ختم کر لوں مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ خواب ہے۔ تم سب کو دیکھ کر میں ہوش میں آئی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ آدمی اس کے ساتھ کر گیا تھا۔ یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنے گاؤں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ کہتی تھی کہ چچا اسے قتل نہ بھی کرے تو اس کا جینا ضرور حرام کر دے گا۔ اسے پاگل خاوند کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ وہ خواہ کچھ ہی سوچتی، ہم اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہماری مردانگی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ایک مظلوم لڑکی کو مرنے کے لیے یا بھیڑیوں کا شکار ہونے کے لیے یا کسی بدماش کے ہاتھ چڑھ جانے کے لیے اکیلی چھوڑ آتے۔ اسے ہماری یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ہمارے گاؤں چلی چلے۔ ہم اپنے بزرگوں کو ساری بات سنائیں گے اور وہ اسے اس کے گاؤں لے جا کر اس کے چچا کو سمجھا دیں گے اور اس آدمی کو پکڑیں گے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ چلتے چلتے رک جاتی اور کہتی تھی کہ اپنے گاؤں نہیں جاؤں گی۔ ہم اسے بہلا پھسلا کر ساتھ لائے۔ میں نے اسے والد صاحب کے حوالے کیا۔ میرے دوستوں کے بھی باپ آ گئے۔ عورتوں نے دیکھا کہ لڑکے ایک لڑکی کو لائے ہیں تو عورتیں ہمارے گھر میں اکٹھی ہو گئیں۔ ہم نے بزرگوں کو ساری بات سنائی۔ ایک دو نے شک کا اظہار کیا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہوگی، لیکن اکثریت لڑکی کو مظلوم سمجھ رہی تھی۔ بعض کہتے تھے کہ لڑکی کو تھانے لے جایا جائے اور اس کے چچا کے خلاف یہ رپورٹ درج کروائی جائے کہ یہ یتیم لڑکی ہے اور چچا نے اسے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ دوسری رپورٹ اس آدمی کے خلاف درج کرائی جائے جس نے اسے اغوا اور بے آبرو کیا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ رات کو نہ تھانے جایا جا سکتا تھا نہ لڑکی کے گاؤں۔ یہ معاملہ دوسرے دن پر ملتوی کر دیا گیا۔ میری ماں نے لڑکی کو دودھ مکھن کھلایا اور بڑے پیار سے سلایا۔ بزرگ اپنے اپنے طور پر رات کو سوچتے رہے، آج کے زمانے میں کون کسی کے ساتھ اتنی ہمدردی کرتا ہے؟ ایسی مظلوم لڑکی کو کوئی اور زیادہ خراب نہ کرے تو اسے یوں اپنی پناہ میں بھی
نہیں لیتا جس طرح ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے اس لڑکی کو پناہ میں لے لیا تھا۔ یہاں تک ہی نہیں، وہ اس لڑکی کی پوری مدد کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا جو سن کر آپ مجھے جاہل اور پسماندہ کہیں گے۔ بات یہ ہے کہ علم اچھی چیز ہے، لیکن علم نے انسان کو خراب بھی کیا ہے۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے علم نفسیات اور فلسفہ موجود ہے۔ انسان جس بے دردی سے تجارت کے نام پر انسان کی کھال اتار رہا ہے، اسے افراط زر کا نام لے کر جائز قرار دے دیا گیا۔ عوام کو محکوم بنا کر اور انہیں بھوکا ننگا رکھ کر یہ کہہ دینے کو کہ یہ عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت ہے، جمہوریت کہہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے نوجوان جس طرح جنسانیت میں ڈوب گئے ہیں، اسے عالمی مسئلہ کہہ کر برداشت کر لیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگ ان پڑھ تھے، اس لیے ان میں انسان کی محبت اور خلوص تھا۔ دوسرے دن وہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لڑکی محفوظ رہے اور اسے گھر سے بھاگنے کی کوئی سزا نہ ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی، یہیں کسی گھر میں نوکری کرتی رہے گی۔ بزرگوں نے لڑکی کو بلایا، لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مر جائے گی لیکن اپنے گھر نہیں جائے گی۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ پولیس آ رہی ہے۔ نمبردار دوڑا گیا۔ پولیس کی اطلاع ملنے پر ہم سب ادھر گئے جدھر سے پولیس آ رہی تھی۔ ایک تھانے دار تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل پیدل تھے۔ نمبردار نے اور ہمارے بزرگوں نے تھانے دار کو خاطر تواضع کے لیے روک لیا۔ تھانے دار کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، ایک کسی گاؤں کا نمبردار تھا۔ تھانے دار نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ اس لڑکی کا گاؤں تھا۔ وہاں کے نمبردار نے یہ واردات اس طرح سنائی کہ ایک آدمی نے اپنی یتیم بھتیجی اور یتیم بھتیجے کو اپنے گھر رکھا، اور جب لڑکی جوان ہو گئی تو اس نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جو دماغی لحاظ سے معذور ہے، اور سب اسے جھلا کہتے ہیں۔ وہ ہے ہی پاگل۔ لڑکی بڑی شریف اور چپ چاپ رہنے والی تھی۔ آخر وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور ایک رات گھر سے بھاگ گئی۔ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔ اس کے چچا کو سب نے کہا کہ تھانے میں رپورٹ لکھوا دو، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ لڑکی کا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی عمر 15-16 سال ہے۔ وہ سخت غصے کی حالت میں گاؤں میں پھرتا اور ہر کسی سے کہتا رہا کہ اس کے چچا سے کہیں کہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ آج صبح جب ابھی ہلکا اندھیرا تھا، لڑکی کا بھائی میرے گھر آیا۔ نمبردار نے کہا اس کے پاس کلہاڑی تھی جس پر خون ہی خون تھا۔ اس نے کہا کہ میں اشرو کو قتل کر آیا ہوں۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس نے اس کی بہن کو اشرو، جس کا پورا نام اشرف تھا، اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ پھر ایک آدمی سے اسے یہ پتہ چلا کہ سحری کے وقت اشرو کہیں سے اکیلا آ رہا تھا۔ لڑکے کو اس لیے بھی یقین ہو گیا کہ اس کی بہن کو اشرو نے ہائپ کیا ہے کہ اس نے اشرو اور اپنی بہن کو کئی بار باتیں کرتے دیکھا تھا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ صبح سویرے وہ کلہاڑی لے کر اشرو کے گھر گیا۔ اشرو کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ لڑکے نے اس سے اپنی بہن کے متعلق پوچھا۔ اشرو نے اسے اتنی گندی بات کہہ دی جو لڑکا برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلی کلہاڑی اس کی گردن پر اس طرح ماری کہ آدھی گردن کٹ گئی۔ اشرو گرا تو لڑکے نے دوسری کلہاڑی اتنی زور سے گردن پر ماری کہ گردن کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی اور لڑکا میرے پاس آ گیا۔ میں تھانے چلا گیا۔ لڑکے کو میں اپنی ایک کوٹھری میں بند کرایا ہوں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکی ہمارے پاس ہے اور ہم اسے فلاں جگہ سے لائے ہیں۔ تھانے دار کو ہم نے ساری بات سنا دی۔ تھانے دار نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ میں اپنے گھر جا کر لڑکی کو لے آیا۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ اس کے بھائی نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ لڑکی نے مجھے 2 مرتبہ کہا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرائی، لیکن اسے جو ہی پتہ چلا کہ اس کے بھائی نے اشرو کو قتل کر دیا ہے تو وہ جیسے پھٹ پڑی ہو۔ میرے بھائی کو تم پھانسی نہیں دے سکتے، اس نے غیرت سے اس مردود کو قتل کیا ہے۔ چلو میرے گاؤں چلو، میں سارے گاؤں کو اپنا بیان سناؤں گی۔ تم تھانے دار ہو تو میرے ساتھ انصاف کرو۔ سن تھانے دار جی، تیری بیٹی کو ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دے تو بتا تو کیا کرے گا؟ لڑکی کے ہونٹوں سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ اس نے اپنے گاؤں کے نمبردار کو بھی کھری کھری سنا ڈالی، لیکن تھانے دار اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔
थानेदार ने लड़की को ठंडा किया और उसे तसल्ली दी कि उसके भाई को वो ज़्यादा सज़ा नहीं होने देगा और उसे कहा कि वो यहीं बता दे कि उस पर क्या बीती है। उसने वही आप बीती सुना दी जो हमें सुनाई थी। नंबरदार साथ साथ इजाफे करता गया। थानेदार खुशाब के इलाके का रहने वाला था। नाम शायद कमाल दीन या जमाल दीन था। बड़े ऊंचे ख़ानदान का आदमी था। गालियाँ बड़ी नंगी बकता था। लड़की बयान दे रही थी, वो अपने चचा का, अपने खाविंद का या अशरू का नाम लेती थी तो थानेदार के मुंह से 2-3 बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज़ गालियाँ निकल जाती थी। लड़की ने जब बयान ख़त्म किया तो थानेदार ने आधी दर्जन गालियाँ देकर कहा, मैं उसके चचा को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना ये वादा पूरा करके भी दिखा दिया। थानेदार लड़की के गांव चला गया। शाम से कुछ देर पहले वापस आया और हमारे गांव के करीब से गुजरा। हमने लड़की के भाई को हथकड़ियों में देखा। बड़ा खूबसूरत लड़का था। लड़की भी उसके साथ थी। उसका चचा भी साथ था। गांव के कई और आदमी भी थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए पहले ही रवाना की जा चुकी थी। थानेदार ने मुझे और मेरे उन 3 दोस्तों को भी साथ ले लिया जो लड़की को साथ लाए थे। दूसरे दिन थानेदार हमें और लड़की को उस जगह ले गया जहां हमें लड़की मिली थी। लड़की ने वो जगह दिखाई जहां मकतूल ने लड़की को पकड़ा और गिराया था। खोजी साथ था। थानेदार मकतूल की जूती साथ लाया था। खुरे साफ थे जो मकतूल की जूती के थे। इसके बाद केस अदालत में गया, फिर सेशन कोर्ट में गया। मैं और मेरे दोस्त गवाही देने जाते रहे। हमने लड़की का बयान भी सुना। सेशन जज हिंदू था। सरकारी वकील भी लड़की के भाई से मुतासिर हो गया था। लड़के ने एक बाले जुर्म कर लिया था कि उसने अशरू को कत्ल किया। आखिर सेशन जज ने फ़ैसला सुनाया। लड़के को उसने सिर्फ 3 साल सज़ाए कैद दी। उसने फ़ैसले में लिखा कि लड़के को ऐसा इश्तियाल दिया गया है जिसे इस उम्र का लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा लड़के का इतना शदीद रद्द अमल इश्तियाल का नतीजा है। इस सूरत में लड़के को ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। थानेदार ने बड़ी मेहनत से केस तैयार किया था। इसके बाद थानेदार ने लड़की के चचा को गिरफ़्तार कर लिया। मुझे मालूम नहीं कि उसने ये केस किस दफ़ा के तहत तैयार किया था। मुझे तफसीलात का इल्म नहीं। मुझे यही पता चला था कि लड़की के चचा को 1 साल सज़ाए कैद दी गई थी। वक्त गुज़रा और गुज़रता चला गया। ये वाक़या जहन के किसी गोशे में चला गया। एक रोज़ लड़की अपने भाई के साथ हमारे गांव आई। उसका भाई सज़ा काट कर वापस आ गया था। वो अब 18-19 साल का जवान था। उसने बताया कि लड़की को पागल खाविंद से तलाक मिल गई थी और भाई ने अपने बाप की ज़मीन संभाल ली थी। बहन को वो अपने माँ बाप के मकान में ले गया था। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।